بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو حذیفہ، میں جانتی ہوں تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن میں تمہیں کتنی دفعہ بتاؤں، میں تم سے محبت نہیں کرتی، نفرت ہے مجھے محبت کے نام سے۔ حذیفہ میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، رانیہ کیوں سزا دیتی ہو خود کو؟ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میں ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جس نے تمہیں محبت کے نام سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن تم میرے جذبات کا احساس کرو، میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں یہ تم نہیں جانتی۔ میں سچ میں سچی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس محبت میں اگر تم کہو تو اپنی جان بھی دے دوں گا۔ میں غصے سے حذیفہ کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، بس بھی کرو حذیفہ، یہ ڈراموں اور فلموں کی باتیں ہیں، کون کسی کے لیے جان دیتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہے، فریب ہے یہ محبت۔ اتنی بار کہہ کر اپنے آنسو چھپانے کے لیے میں نے اپنا منہ دوسری سائڈ پر کر لیا تاکہ حذیفہ میری آنکھوں سے نکلتے آنسو نہ دکھ سکے۔ تبھی میرے ذہن میں پورا وہ سین گھومنے لگا جس نے میری زندگی بدلی تھی، اور میں سچ میں محبت پہ اعتبار کرنے لگی تھی۔ وہ خوبصورت رات مجھے پھر یاد آ گئی جو مجھے بہت تکلیف دیتی تھی، جب اس شخص نے مجھے محبت کا پہلا تحفہ دیا تھا، جب میں سائڈ ٹیبل پر کھڑی اپنے آپ کو بھاری جیولری سے آزاد کر رہی تھی، جس کا وزن پورے دن سے میں اٹھائے ہوئے تھی۔ تبھی وہ میرے پیچھے آیا اور میری کمر کے گرد ہالا بناتے ہوئے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ تبھی اس نے میرے کان میں کہا تھا کہ آئی لو یو، میری جان، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، تمہیں پتا ہے کتنی مشکل سے پایا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں شرما کر رہ گئی تھی، مجھے اپنے کان کی لو گرم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے میرا رخ اپنی جانب موڑا اور میری پیشانی پر اپنی مہر محبت لگا دی۔ اس دن میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ آج جب حذیفہ مجھے بار بار مجبور کر رہا تھا تو مجھے اپنی زندگی کی وہی رات یاد آئی جب وہ شخص میری زندگی میں آیا تھا جس سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی۔ آج پھر سے وہ شخص یاد آیا تھا جس کو میں بہت پہلے بھلا چکی تھی۔ تبھی حذیفہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں خیالوں سے باہر نکلتی ہوئی ایک دم پیچھے مڑی تھی، آگے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کیونکہ حذیفہ کے ہاتھ تو انتہائی۔ میرا نام رانیہ ہے، میری عمر 26 سال ہے، ہم دو ہی بہن بھائی تھے، میں چھوٹی تھی اور میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا۔ میرے ابو ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، وہ اتنا کما لیتے تھے کہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے اخراجات بہت اچھے طریقے سے پورے کر رہے تھے۔ ابو نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن گھر کے اخراجات اتنے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی تھی۔ میرا بچپن ہی سے شوق تھا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن ابو جہاں میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے وہیں مجھے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانا بھی چاہتے تھے، لیکن ابو کے اتنے وسائل نہ تھے۔ لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے ابو نے مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن لے دیا تھا، کیونکہ ابو کا بھی بچپن سے شوق تھا کہ ان کا بیٹا یا بیٹی میں سے کوئی ایک ڈاکٹر بن جائے۔ بھائی کو تو ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں تھا، انہوں نے MBA کیا اور نوکری کی تلاش میں تھے، لیکن کہیں بھی نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور پاکستان کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ اتنے پڑھے لکھے ہاتھوں میں ڈگریاں لیے ایسے ہی گھومتے پھرتے تھے۔ لیکن ابو چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک ڈاکٹر بن جاؤں۔ میں نے دن رات محنت کی، اپنے ابو کا یہ خواب اور اپنا شوق میں ہر حال میں پورا کرنا چاہتی تھی، اور میں پڑھائی میں بھی شروع سے ہی کافی اچھی تھی، دل لگا کر پڑھتی، جتنا ہو سکا ابو نے بھی میرے اخراجات پورے کیے، لیکن میں بھی دن رات محنت کر کے آخرکار ایک قابل ڈاکٹر بننے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ میرا لاسٹ ایئر چل رہا تھا۔ اس دن ابو مجھے کہنے لگے، رانیہ بیٹا، ایسا کرو آج میں تمہیں کالج ڈراپ کر دیتا ہوں، ویسے بھی صاحب کی گاڑی میرے پاس ہی ہے۔ ابو میری جس کمپنی میں کام کرتے تھے یہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی، اور ابو اپنے باس کے خاص ڈرائیور تھے۔ اسے پک اپ کرنے کی ذمہ داری میرے ابو کے سپرد تھی، جس سے ابو کو وہ اچھی خاصی تنخواہ دیتا تھا۔ وہ بہت امیر کبیر اور ہمارے شہر کا مشہور ترین بزنس مین تھا۔ اس دن ابو مجھے اس بڑی سی گاڑی میں کالج چھوڑ کر آئے تھے، لیکن کیونکہ میرے لاسٹ ایئر کے ایگزام چل رہے تھے اور اب بھائی کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی، بھائی گھر نہیں تھے، اس لیے وین والے کو میں نے اس کے لیے فون نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے کالج سے آج پک کر لے، کیونکہ ابو نے ہی مجھے آج کالج سے پک کرنا تھا۔ ابو کے باس کی وہ بڑی سی گاڑی دیکھ کر میرے دل میں تمنا آنے لگی کہ کاش میرے ابو بھی اتنے امیر ہوتے
اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ اتنی بڑی گاڑی ہوتی تو کتنے مزے سے زندگی گزرتی. لیکن وہ تو سب میرے خواب تھے، اور خواب کبھی بھی پورے ہو جاتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس دن ابو مجھے کالج سے پک کرنے کے لیے آئے تھے. جب میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ابو کو ایک سائٹ پر کھڑے دیکھا، میرے دوستوں نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تبھی میں نے جواب دیا یہ میرے ابو ہیں. لڑکیاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی کہ یہ گاڑی تمہاری ہے؟ میں نے بولا ہاں یہ گاڑی میری ہے. میرے ابو بہت بڑے بزنس مین ہیں. نہ جانے کیوں میں نے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لڑکیوں سے یہ جھوٹ بولا تھا. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیونکہ وہاں لڑکیاں بہت امیر امیر پڑھتی تھیں. میرا دل چاہتا تھا میں بھی ان کے سامنے یہ شو کرواؤں کہ میں بھی ایک امیر کبیر باپ کی بیٹی ہوں. بس اسی دن سے میرے دل میں یہ خواہش جاگی تھی کہ کاش یہ گاڑی میری ہو اور میں ہمیشہ اسی گاڑی میں سفر کروں. ابو مجھے لے کر اپنے آفس ہی چلے گئے تھے کیونکہ ابو کو باس کے ساتھ کچھ کام تھا. واپسی پر وہ کام نپٹا کر ابو مجھے گھر چھوڑ دیں گے یہ کہہ کر ابو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے. میں آفس کے باہر ہی بیٹھی تھی کہ ابو اندر باس کے پاس چلے گئے. میں نے اپنے بیگ سے اپنی کتاب نکالی اور اپنی اسٹڈی میں مشغول ہو گئی. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے ہی میں نے کتاب سے نظریں ہٹائیں تو میں ہکا بکا رہ گئی. میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس مجھے ہی تکے جا رہا تھا. میں ایک دم سے حیران ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی. وہ نوجوان میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. میں تو اسے جانتی تک بھی نہ تھی. تبھی وہ بولا آپ ڈرائیور رشید کی بیٹی ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا. وہ بولا بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، بہت تعریف کرتے ہیں رشید صاحب آپ کی. ویسے بھی آپ کی خوبصورتی دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ آپ سچ میں قابل تعریف ہیں. میں حیرانگی سے اس خوبصورت نوجوان کی طرف دیکھ رہی تھی جو دیکھنے میں بہت ہی امیر کبیر باپ کا بیٹا لگ رہا تھا، اور وہ تا حد خوبصورت تھا. اتنا خوبصورت اور پرسنالٹی لڑکا یوں میری تعریف کر رہا تھا، اور سچ میں تھی بھی تعریف کے قابل. میری گوری رنگت، خوبصورت لمبی جھیل جیسی آنکھیں، میرے بائیں گال پر تل کا نشان میری خوبصورتی کو اور بھی 4 چاند لگا دیتا تھا. میرے بالکل سٹریٹ بال میری کمر کو چھوتے اور آگے سے ہمیشہ بیبی کٹ کروائے رکھتی تھی. اسی لیے میری ماں مجھے اکثر کہتی تھی کہ میری بیٹی کسی شہزادی سے کم نہیں ہے. اتنی خوبصورتی اللہ نے میری بیٹی کو نوازی ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ میری یہ خوبصورتی ہی میرے لیے اچھی قسمت کی خوشخبری لے کر آئے گی. تھوڑی ہی دیر بعد ابو بھی آفس سے باہر نکلے تھے. ابو اس نوجوان کو یوں میرے پاس کھڑے دیکھ کر بولے ارے ریحان سر، آپ کیسے ہیں سر آپ؟ تو وہ نوجوان بولا میں بالکل ٹھیک ہوں. رشید صاحب یہ ہے آپ کی بیٹی؟ ابھی میں نے سیکٹری سے اس کے متعلق پوچھا تھا. وہ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ رشید صاحب کی بیٹی ہے. بہت خوبصورت ہے رشید صاحب آپ کی بیٹی. تبھی ابو نے اس نوجوان کے ساتھ میرا تعارف کروایا اور بولے رانیہ بیٹا یہ میرے باس کے بڑے صاحبزادے ہیں ریحان سر. یہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے انگلینڈ سے واپس لوٹے ہیں. اب اپنے ابو کے ساتھ اپنا کاروبار سنبھال رہے ہیں. میں اس بات میں سر ہلاتی رہی. اس نوجوان کو دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. نہ جانے کیوں اس میں ایسا کیا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا یہ مجھ سے اور باتیں کرے. وہ تھا بھی تو اتنا خوبصورت، اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی مر مٹتی. واپسی پر میں سارے راستے خاموش رہی. ابو مجھے اپنے باس کے بیٹے ریحان کے بارے میں بار بار بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ بڑا لائق فائق بچہ ہے. باس بھی اس کی بہت تعریف کرتے ہیں. ان کا جو چھوٹا بیٹا ہے نا وہ بھی پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا ہے. پیسے والوں کی بھی کیا موج ہوتی ہے نا، اپنی اولاد کو بھی دوسرے ملک جا کے پڑھاتے ہیں. تبھی میں بولی کہ ابو آپ بھی ایسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، چھوڑیں، آپ بھی تو اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں نا. بھائی کو بھی MBA کروا دیا اور مجھے بھی ڈاکٹر بنا دیا. اب تو میرے ایگزام بھی ختم ہونے والے ہیں. اس کے بعد میں مکمل طور پر ڈاکٹر بن جاؤں گی. پھر دیکھتا آپ کے پاس بھی پیسہ ہی پیسہ ہوگا. ابو بولے کہاں بیٹی، پھر تمہاری شادی کر دوں گا تو اپنے گھر چلی جاؤ گی. اور ویسے بھی مجھے پیسے کا کوئی لالچ نہیں، تم بس ہمیشہ خوش رہو، میں یہی چاہتا ہوں. میں ابو کی طرف دیکھ کر مسکرا دی تھی. اگلے دن میرا آخری پیپر تھا. آج میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا بڑے دنوں کے بعد آج کھلی ہوا میں سانس آئے گا. ایگزامز کی وجہ سے دن رات نہ سو سکی تھی اور جی بھر کر سونا چاہتی تھی. ابھی چینج وغیرہ کر کے کھانا ہی کھا رہی تھی تب بھی ابو خوش خوش گھر میں داخل ہوئے. آتے ہی ابو نے خوشخبری سنائی کہ ان کے باس نے بھائی کو کل انٹرویو کے لیے بلایا ہے. وہ بھائی کو جاب دینا چاہتے ہیں. ہم سب بہت خوش ہوئے تھے.
اگلے دن بائی کو جاب بھی مل گئی تھی، لیکن ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ باس اور ان کا بیٹا ہمارے گھر آئے۔ ابو نے امی کو خاص قسم کا کھانا بنانے کے لیے بولا تھا اور کہہ رہے تھے بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو تو معمولی چیز پسند بھی نہیں آتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کھانے کا بہت اچھا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں بہت حیران تھی کہ باس آج تک ہمارے گھر نہیں آئے۔ ابو اتنی دیر ہو گئی ان کے ہاں نوکری کرتے ہو، لیکن آج نہ جانے کیوں باس ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ تبھی مجھے نیچے بلایا گیا۔ باس کا وہ بیٹا ریحان بھی ان کے ہمراہ ہی تھا۔ اسے دیکھ کر پھر سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بھی چور نظروں سے میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب ہمارے دونوں کی نظریں ملی تو میں شرما کر رہ گئی تھی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تبھی ابو کے باس فہیم صاحب نے ابو سے کہا، رشید صاحب، ہم آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، کیونکہ ہمارے صاحبزادے کا آپ کی بیٹی پر دل آ گیا ہے۔ ابو اور میرے سارے گھر والے اس قدر حیران تھے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ ابو تو کچھ بول ہی نہ پائے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے خوشی کی وجہ سے ان کی زبان ہی بند ہو گئی ہو، یا پھر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے گھر سے ان کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ میں بھی اس وقت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اتنی امیر کبیر فیملی سے میرا رشتہ آیا تھا، اور وہ بھی اس لڑکے کا جس سے پہلی نظر میں دیکھتے ہی مجھے پیار جیسے ہونے لگا تھا۔ ابو نے فہیم انکل سے کہہ دیا کہ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں تو اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا کہ آپ میرے گھر میری بیٹی کا رشتہ لے کر آئے اور ہمیں اپنے رشتہ دار بنانے کے قابل سمجھا۔ لیکن ابھی میری بیٹی جاب کرنا چاہتی ہے۔ تبھی فہیم انکل نے جواب دیا، مجھے اس کی جاب سے کوئی اعتراض نہیں، جیسے ہی اس کا رزلٹ آ جاتا ہے تو یہ اپنی جاب سٹارٹ کر دے۔ بے شک ہمارے پاس اللہ کی دی ہر چیز ہے، لیکن اگر بچی کا شوق ہے، کیونکہ اس نے اتنی محنت سے پڑھائی کی ہے اور یہ ایک ڈاکٹر بن گئی ہے، اس وجہ سے اس کی قابلیت کو یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور میرے بیٹے کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تبھی ریحان بھی بولا، جی جی انکل، آج سے آپ کیونکہ رشتے میں میرے سسر ہیں، اس لیے میں آپ کو انکل بولوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رانیہ اگر جاب کرنا چاہتی ہے تو کرے، میں اسے کبھی منع نہیں کروں گا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد میری اور ریحان کے درمیان بات ہونے لگی۔ ریحان مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ مجھے بہت سے تحفے بھیجتا۔ میں نے اپنی جاب شروع کر لی تھی۔ میری اور ریحان کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر فہیم انکل کہنے لگے کہ انہیں شادی کی ڈیٹ چاہیے۔ ہم دونوں کی شادی فکس ہو گئی تھی۔ اس درمیان میں نے اور ریحان نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، لیکن بہت مشکل تھے۔ ریحان بھی بری طرح بے قرار تھا اور میں بھی۔ پورا 1 مہینہ ہم دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ریحان وقفے وقفے سے مجھے اپنی اداس پکس بھیجتا اور میں اسے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ وہ مجھے بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ میری محبت میں بری طرح تڑپ رہا ہے۔ میں اس کی تڑپ کو یوں دیکھ کر اور بھی لطف اندوز ہوتی تھی۔ پھر ہماری زندگی کا وہ دن آیا جس کا ہم دونوں نے بے تابی سے انتظار کیا تھا، ہماری شادی کا دن۔ میں خوب دل سے ریحان کے لیے تیار ہوئی تھی، اور ریحان نے ابو کو بہت زیادہ پیسے دیے تھے تاکہ وہ شادی کے جتنے بھی اخراجات ہیں خود سے نہ کرے، بلکہ سارے کپڑے، جیولری، ہر چیز ریحان کی طرف سے تھی۔ میرے ماں باپ بھی مجھے بہت خوش قسمت سمجھتے تھے، اور انہیں کیا چاہیے تھا، ان کی بیٹی کی شادی پہ انہیں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس دن میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب میں بیاہ کر ریحان کے گھر گئی، میں اس سجے دھجے کمرے میں دلہن کے لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پورے کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، پھولوں کی مہک میرے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں بے تابی سے ریحان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد میں نے ریحان کو دیکھنا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحان اندر آیا۔ ریحان کو دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایسے لگ رہا تھا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ ریحان سلام کرنے کے بعد میرے بالکل سامنے آ بیٹھا تھا۔ میں نے شرارتی انداز میں اپنا گھونگھٹ آگے کر لیا تھا۔ ریحان نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور دیکھتے ہی بولا، ماشاءاللہ، لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے رانیہ، آج میں خود کو خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی آج میرے پاس ہے جس کو میں نے بے حد محبت کی ہے۔ آج میں ساری محبت اس پر نچھاور کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تم میری زندگی بن گئی ہو، تمہارے بنا جینا مشکل لگتا ہے۔ وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑو گی نہیں۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ ریحان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ریحان،
اگر تم مجھ سے وفا کرتے رہو تو میں تمہیں کبھی چھوڑوں گی نہیں۔ یہ رانیہ اپنے پورے ہوش و حواس میں آج اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ میں ریحان فہیم سے بے حد محبت کرتی ہوں، اور یہ وہ محبت ہے جو پہلی نظر میں ہی ہو گئی تھی۔ ریحان میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، تبھی اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ایک ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر میرے سامنے کیا۔ یہ ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سچ میں بہت خوش نصیب تھی۔ مجھے اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا، اور اس کے بعد دنیا کی ہر چیز اللہ نے میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ میں اپنی قسمت پر رشک نہ کرتی تو کیا کرتی۔ ریحان نے وہ رنگ میری انگلی میں پہنا دی تھی اور میرے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے بولا، یہ میری محبت کا پہلا تحفہ ہے۔ جب ہم دونوں حقیقت میں ایک دوسرے کے ہونے جا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی ریحان مجھ سے بہت سے تحفے تحائف دے چکا تھا، لیکن آج ہماری زندگی کی ابتدا ہوئی تھی، ہماری محبت انجام کو پہنچی تھی۔ یہ تحفہ میں ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ میں نے ریحان سے یہ بات کہی تو وہ بولا، ٹھیک ہے، میں چینج کرتا ہوں، تب تک تم بھی یہ جیولری وغیرہ اتار لو، تمہیں ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی۔ اتنی بار کہہ کر وہ خود چینج کرنے واش روم میں چلا گیا۔ میں شیشے کے آگے کھڑی اپنی وہ بھاری جیولری اتار رہی تھی اور خود کو شیشے میں دیکھ کر دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ آج تو خدا بھی میری قسمت پر رشک کر رہا ہوگا۔ میں خود کو اس جیولری سے آزاد کر رہی تھی جس کا وزن میں صبح سے اٹھائے ہوئے تھی۔ تبھی میرے پیچھے ریحان آ کھڑا ہوا۔ وہ میری کمر کے گرد ہالا بناتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور میرے کان کے بالکل قریب آ کر بولا تھا، آئی لو یو میری جان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رانیہ۔ میرے کان کی لو گرم ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ تبھی ریحان بولا، تمہیں پتا ہے، تمہیں پا کر میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان خود کو سمجھتا ہوں۔ اس کی اس بات سے میں شرما کر رہ گئی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے میرا رخ اپنی جانب موڑا تھا اور میری پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی تھی۔ میں خود کو اس کے بازوؤں سے آزاد کروانا چاہتی تھی، تب بھی وہ بولا، نہیں، آج نہیں، آج تو میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ میں نے نکاح کیا ہے تم سے، اور آج تو میں اپنی محبت سود سمیت وصول کروں گا۔ میں نے اپنے چہرے کو اس کے سینے پر چھپا لیا تھا۔ وہ مجھے دوبارہ سے اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ یہ رات ایک حسین رات تھی جس نے میری پوری زندگی بدل دی تھی۔ میں جو پوری زندگی بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے سے گھر کو ترستی رہی، آج محبت سمیت وہ سب کچھ میرے پاس تھا، اور اتنی محبت کرنے والا شوہر، ایسا لگ رہا تھا میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ اگلے ہی دن ہم دونوں کا ولیمہ دھوم دھام سے کیا گیا۔ ریحان اور میں، ہم دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ولیمے کے دن بہت بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے، لاکھوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے اسٹیج تک گئے تھے۔ سب لوگ ہمیں دیکھ کر بہت سی دعائیں دے رہے تھے اور تعریفیں کر رہے تھے کہ بہت خوبصورت جوڑی ہے۔ شادی ختم ہوئی، میں نے بھی دوبارہ سے ہسپتال جانا شروع کر دیا، کیونکہ میں اپنے نوکری دوبارہ سے کنٹینیو کرنا چاہتی تھی، اور ریحان بھی آفس کے کاموں میں الجھ گیا تھا۔ تبھی ایک دن فہیم انکل نے ناشتے کی ٹیبل پر ایک لفافہ ریحان کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولے، یہ تم دونوں کے سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹ ہیں، کل ہی بھائی ہماری بہو کو لے کر ہنی مون پر جاؤ۔ یہ بھی ہسپتال سے چھٹیاں لے لیتی ہے، اور تم بھی کچھ آفس سے چھٹیاں کرو، اس کو اکیلے میں کچھ ٹائم دو۔ ریحان فہیم انکل کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تھینک یو پاپا، میں سچ میں یہ پلان کر ہی رہا تھا کہ میں رانیہ کو لے کر ہنی مون پر چلا جاؤں، لیکن اس سرپرائز کا بہت بہت شکریہ۔ اس دن ہی ریحان مجھے بول گئے تھے کہ میں اپنی ساری پیکنگ کر لوں۔ ہم 1 مہینے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے تھے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ہنی مون کے لیے ایسے دنیا کے کسی دوسرے ملک گھوموں گی۔ ریحان کی محبت میرے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ریحان آفس میں ہوتے تو مجھے دن میں کئی بار فون کر لیتے۔ میرا بھی آج کل ہسپتال میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن نوکری بھی تو میرا جنون تھا، وہ بھی کرنا تھا۔ ہر وقت میں ریحان کی سوچوں میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ جیسے ہی گھر آتی، ریحان بھی آفس سے جلدی گھر آ جاتے۔ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے وہ سب کے سامنے ہی مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے۔ میں شرما کر رہ جاتی تھی، لیکن انہیں بالکل بھی شرم نہیں آتی تھی۔ پھر ہم دونوں ہنی مون کے لیے چلے گئے۔
پورا 1 مہینہ ہم دونوں نے اکیلے میں بہت سا ٹائم گزارا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا اب یہ خوشیاں ہمیشہ کے لیے میری جھولی میں ڈال دی گئی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی اچانک سے اپنا رخ یوں موڑ لے گی۔ اس دن ہمارا ہنی مون کا آخری دن تھا۔ میں نے پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا اور میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی ریحان نے مجھے دیکھتے ہی میری بہت تعریف کی اور بولے، تم سچ میں بہت خوبصورت ہو۔ میں ریحان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، ریحان ایک وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ مجھ سے یوں ہی محبت کرتے رہیں گے اور کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، کیونکہ میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں۔ یہ دولت، پیسہ، یہ سب کچھ آپ کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ میرے پاس نہ ہو میں گزارا کر لوں گی، لیکن آپ کی محبت کے بغیر میں ایک دن بھی نہیں گزار سکتی۔ وعدہ کریں کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کریں گے، کبھی کوئی دوسری عورت میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ ریحان میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے کہ اپنی محبت پہ اتنا بھی اعتبار نہیں کرتی۔ تبھی میں بولی، نہیں، خود سے بھی زیادہ اعتبار کرتی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں ایسا سوچ کر بھی خوف آنے لگتا ہے، آپ کو کھو دینے کا خوف۔ تبھی ریحان مجھے گلے لگاتے ہوئے بولے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جب میں اپنی رانیہ کو دھوکہ دوں۔ میں ہمیشہ تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا، کوئی دوسرا کبھی ہماری زندگی میں نہیں آئے گا۔ ریحان کے بات دنیا کی محفوظ ترین قسمت تھی۔ اتنا سکون کہیں نہیں تھا جتنا مجھے ریحان کے بازوؤں میں ملتا تھا۔ ہم دونوں ہنی مون سے واپس آ گئے تھے۔ اگلے 6 دن ریحان کو آفس کے کام کے لیے شہر سے باہر جانا تھا۔ میں بہت اداس ہو گئی تھی، لیکن ریحان بالکل نارمل تھے۔ وہ مجھے بولے، تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں، تم آرام سے ہسپتال جایا کرنا، کچھ دنوں کی تو بات ہے، کچھ دنوں کے بعد میں واپس آ جاؤں گا، تو پھر اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریحان آفس کے کام سے دوسرے شہر چلے گئے تھے، لیکن میں بہت بے چین رہنے لگی تھی۔ اگلے ہی دن میری طبیعت کچھ بوجھل بوجھل سی محسوس ہونے لگی، مجھے بہت چکر محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی پریگنینسی ٹیسٹ کیا تو میں پریگننٹ تھی۔ میں یہ خوشخبری سب سے پہلے ریحان کو سنانا چاہتی تھی۔ اب ہم 2 سے 3 ہونے والے تھے۔ میں شدت سے ریحان کا انتظار کر رہی تھی۔ اگلے ہی دن تو ریحان نے واپس آ جانا تھا۔ تبھی مجھے میری ایک دوست نے ریحان کی کسی لڑکی کے ساتھ تصویر سینڈ کی۔ ریحان اس تصویر میں ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی اس دوست کو لاکھ باتیں سنا دی، لیکن پھر اس نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی۔ اس ویڈیو میں ریحان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح کھلے عام رومانس کر رہے تھے کہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا خود کو قتل کر دوں۔ وہ ریحان جس نے ہمیشہ میرا رہنے کی قسم کھائی تھی، آج وہ کسی اور کے ساتھ اس طرح پیار محبت کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا ریحان میرے سامنے ہو اور اس کا سر پھاڑ دوں۔ میں بے حد غصے میں تھی۔ میں جو کچھ دیر پہلے اتنی خوش تھی کہ ریحان کو اپنے بچے کے آنے کی خوشخبری سناؤں گی، لیکن اس کی بے وفائی دیکھ کر میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ اس دن میں سارا دن روتی رہی۔ میرے ساس سسر مجھ سے پوچھتے رہے، میری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ میں بہانہ بنا دیتی، کیونکہ میں صرف ایک دفعہ ریحان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ اب مزید زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ عورت اپنی زندگی میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن مرد کی بے وفائی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ تھا۔ اگلے ہی دن ریحان گھر واپس آ گیا تھا۔ میں اس وقت ہسپتال تھی۔ جیسے ہی میں ہسپتال سے گھر پہنچی، ریحان اسی طرح پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں بولی، ریحان وہ لڑکی کون تھی؟ ریحان حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کون سی لڑکی؟ کس لڑکی کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا تھا نا، میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں لیکن بے وفائی برداشت نہیں کروں گی۔ تم نے میرا دل توڑا ہے اور اس کے لیے میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہاری زندگی سے جا رہی ہوں۔ ریحان نے میرا بازو تھام لیا اور بولا، کون سی لڑکی کی بات کر رہی ہو رانیہ تم؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتا۔ تبھی میں نے اپنے موبائل سے وہ تصویر اور ویڈیو نکالی اور ریحان کو دکھائی۔ پہلے تو ریحان کے چہرے پر تھوڑی سی شرمندگی نظر آئی، پھر بولا، تو کیا ہوا، یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ وہ اتنی بے باکی سے یہ بات کر رہا تھا جیسے گرل فرینڈ بنانا بہت اچھی بات ہو۔ اس میں تم سے کیا، میں نے بے وفائی کر دی؟ گرل فرینڈ ہے اور شادی سے پہلے سے وہ میری گرل فرینڈ ہے۔ شادی تو تم سے کی ہے نا میں نے، تم تو بیوی ہو نا میری۔ لیکن تم مڈل کلاس لڑکیوں کی یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ تم چاہتی ہو کہ شوہر بس میرا ہو کر رہے، لیکن دیکھو بھائی، میں شروع سے ہی باہر رہا ہوں
اور ایسے لڑکیوں کے ساتھ ملن ملاپ تو میرے لیے عام سی بات ہے۔ تبھی میں بولی ٹھیک ہے، مجھے اپنی اوقات پتہ چل گئی، اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے ریحان کے گھر سے کچھ بھی نہیں لیا، میں خالی ہاتھ اس کے گھر سے نکلی۔ ریحان مجھے روکتا رہا، دیکھو رانیہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جو جگہ تمہاری ہے میری زندگی میں وہ کسی اور لڑکی کی نہیں۔ لیکن میں اس کی بے وفائی پر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے سانس نہیں آئے گی، میں ایسے ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ میری ساس، اس نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ جب امی ابو کو اس بات کا علم ہوا کہ میں ناراض ہو کر ان کے گھر آئی ہوں تو ابو نے مجھے گھر رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ ریحان کا فون آیا تو ابو بولے کہ رانیہ ابھی واپس گھر آ رہی ہے۔ میں نے ابو سے کہہ دیا کہ میں اب ریحان کے گھر واپس نہیں جاؤں گی، لیکن ابو میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ابو کہہ رہے تھے کہ میں ریحان کے گھر واپس چلی جاؤں، کیونکہ ایسے ریحان کا گھر چھوڑ دینے سے بھائی کی نوکری چلی جائے گی۔ میں نے ریحان کو جو خوشخبری سنانی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے، میں نے اسے وہ بھی نہیں بتایا۔ آج میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نہ باپ کے گھر رہوں گی اور ریحان کے گھر بھی واپس نہیں جاؤں گی۔ اب میں خود سے اپنی زندگی جیوں گی، میں یوں ہی گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ ریحان کی بے وفائی میری جان لے لے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں اس سے دور ہو جاؤں۔ میں اپنی اولاد کو ایسے مرد کے سائے میں نہیں پلنے دوں گی جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا پھرے۔ میں وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلی گئی اور اپنی نوکری تک چھوڑ دی تاکہ کسی طرح بھی مجھ تک ریحان یا میرے گھر والے نہ پہنچ سکیں۔ میں بالکل سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ میں نے یہاں پر آ کر رینٹ پر گھر لے لیا اور عبایا پہن کر میں ایک دوائیوں کی فیکٹری میں پیکنگ کا کام کرنے لگی۔ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میں ایک بہت بڑی اور قابل ڈاکٹر ہوں۔ میں اب دوبارہ سے ہسپتال میں نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہ ہر ہسپتال کو چیک کریں گے۔ ریحان کی پہنچ بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے یہ معمولی سی زندگی اپنائی۔ 15 سے 20 ہزار مجھے سیلری ملتی، جس میں میں اپنا گزارا کر لیتی۔ 9 مہینے پریگنسی کے میں نے بہت مشکل حالات میں گزارے تھے۔ اس حالت میں ہر عورت کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں تن تنہا اپنی تکالیف کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے ہاں ننھے سے مہمان کی آمد ہوئی۔ میرا بیٹا بالکل ریحان کی طرح تھا، لیکن میں اس پہ ریحان کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن پھر فیکٹری کا کام بند ہو گیا۔ یہ فیکٹری سیل ہو گئی تھی۔ اب میرے حالات خراب ہونے لگے تھے۔ میں اپنے بیٹے کے کھانے پینے کا انتظام بھی نہ کر پاتی تھی۔ جب میں اپنے بیٹے علی شیر کو دیکھتی تو ریحان کی بے وفائی مجھے بہت تڑپاتی تھی، لیکن مجھے اب اکیلے ہی ان حالات سے لڑنا تھا، اور اب کسی ہسپتال میں بھی جاب نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنا کلینک بنا سکتی تھی۔ میرے پاس نہ ہی کوئی ڈگری تھی۔ میں سب کچھ اپنی یادوں کے ساتھ دفن کرائی تھی، وہ محبت بھی دفن کر دی اور اپنی ساری ڈگریاں بھی۔ انتہائی بے بسی اور لاچاری کی زندگی میرے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ اس دن میں بہت روئی تھی۔ شدید سردی پڑ رہی تھی اور میرے بیٹے کے پاس پہننے کے لیے کوئی گرم جوڑا تک نہ تھا۔ وہ اس باپ کی اولاد تھا جو لاکھوں کروڑوں کا مالک تھا، جس کی اترن تک پہننے کے لیے لوگ ترستے تھے، لیکن اسی کا بیٹا اتنی ٹھنڈ میں گرم کپڑوں کے لیے ترس رہا تھا۔ لیکن میں دوبارہ سے ریحان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا میں جیسے تیسے کر کے اپنے بیٹے کے لیے کپڑوں کا انتظام کروں گی۔ میں نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی۔ میرا بیٹا صرف 1 سال کا تھا۔ میں نے اسے کپڑے میں لپیٹا اور خود عبایا پہن کر کام کی تلاش میں نکلی تھی، لیکن پورا دن خوار ہونے کے بعد بھی کوئی کام نہیں ملا تھا۔ ایسے ہی حالات میں گھر واپس آ رہی تھی۔ شام کے اندھیرے چھانے لگے تھے، دھند نے ہر طرف مکمل اندھیرا کیا ہوا تھا۔ ایسے میں تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیٹر لگائے دب کے بیٹھے تھے، جبکہ میں اپنے بیٹے کو گرم کپڑے میں لپیٹے مایوس ہو کر گھر واپس لوٹی تھی۔ ابھی میں گھر واپس نہیں آئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا میرے بیٹے کو بہت زیادہ بخار ہے، شاید اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے میڈیسن نکالی اور اسے دی۔ ساری دوائیاں میں نے گھر پر رکھی ہوئی تھی۔ دوائی سے اب علی شیر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا کہ میرے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ڈر اور خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی کہ رات کے اس پہر میرے دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ آج تک کوئی بھی اس طرح میرے دروازے پر نہیں آیا تھا۔ ایک صرف مالک مکان تھا، جب اسے کرایہ وصول کرنا ہوتا تھا تب وہ آتا تھا۔ وہ تو مہینے کے اینڈ پہ آتا تھا، لیکن ابھی تو مہینے کا شروع ہے۔ میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا تھی۔
میں دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے دھیمی آواز میں پوچھا کون ہے، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ سے پھر پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ تبھی جواب آیا، میڈم دروازہ کھولیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ یہ کوئی انجانی آواز تھی، آج سے پہلے میں نے یہ آواز نہیں سنی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دروازے پر ایک نوجوان کھڑا تھا جو دیکھنے میں لگ رہا تھا بہت زیادہ بیمار ہو۔ یہ خود کو سنبھال بھی نہ پایا اور وہیں گر گیا۔ میں کسی طرح سہارا دے کر اسے اندر لے آئی، کیونکہ کسی کو یوں تکلیف میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک ڈاکٹر تھی اور اپنے فرض سے کبھی بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بے شک نوکری چھوڑ دی تھی، لیکن ابھی بھی میں اس نوجوان کے لیے مسیحا بننا چاہتی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے چیک کیا، اسے بہت تیز بخار تھا۔ بخار کی وجہ سے یہ بے ہوشی میں چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی پر پٹیاں کی۔ جیسے ہی اسے تھوڑی ہوش آئی تو میں نے اس کو میڈیسن دی اور انجیکشن لگایا۔ اس کی طبیعت اگلے دن کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا نام حذیفہ بتایا تھا۔ میں اب اس انجان نوجوان کو اپنے گھر سے رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ میرا بچہ بری طرح سے بھوک سے بلک رہا تھا۔ تبھی وہ نوجوان بولا، آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، اگر آپ مجھے سہارا نہ دیتی اور میرا علاج نہ کرتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ میں بھی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے علاقے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور آپ اس بیماری کا علاج اچھے سے جانتی ہیں۔ آپ نے مجھے ایک رات میں ہی ٹھیک کر دیا۔ بہت سے لوگ وہاں بیمار پڑے ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ ایک ڈاکٹر ہیں۔ میں حیران تھی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، حالانکہ میں نے تو اس سے یہ بات بتائی ہی نہیں تھی۔ میں نے صرف اس کا علاج کیا تھا۔ اس بات سے شاید اس نے اندازہ لگا لیا تھا۔ تبھی میں بولی، آپ کو کس نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ وہ بولا، میں جانتا ہوں یہ بات کہ آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا یہ پیشہ چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، وہاں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کا بیٹا بالکل پرسکون رہیں گے۔ آپ وہاں چلیں، وہاں کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ان کا علاج کریں جا کے، کیونکہ وہ اس بیماری کی وجہ سے بری طرح تڑپ رہے ہیں۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران بھی ہوئی، لیکن تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا۔ سب کچھ میرے بارے میں اس طرح کیسے جانتا ہے؟ میں نے اسے سوچنے کا ٹائم لیا، لیکن وہ بولا، سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ میرے علاقے کے لوگوں کی جان خطرے میں ہے۔ اگر آپ نے ان کی مدد نہ کی تو شاید بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ میں اس طرح اس کی مدد کر کے خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی مجھے نوکری کی بے حد ضرورت تھی۔ میں نے اسے اس کے علاقے کا نام پوچھا تھا۔ وہ بولا، اس سے آپ کا سروکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ وہاں بالکل محفوظ ہوں گی۔ تبھی وہ نوجوان مجھے اور علی شیر کو لے کر ایک انجان راستے کی طرف چل دیا۔ میں نہ جانے کیوں اس پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چل رہی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی یہ بالکل انجان آدمی ہے، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی میرا اس پر اعتبار کرنے کو دل کر رہا تھا۔ یہ مجھے لے کر ایک عجیب و غریب سی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہسپتال تھا، جہاں بہت زیادہ مریض پڑے ہوئے تھے اور ڈاکٹر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مریض بالکل اسی طرح بخار میں تڑپ رہے تھے جس طرح یہ نوجوان بخار میں مبتلا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وائرس ہے جس نے ان کے پورے علاقے کو اثر انداز کیا ہے۔ میں نے بیٹے کو ایک کمرے میں سلا دیا۔ علی شیر شروع سے ہی ایک بہت معصوم بچہ تھا، اس نے کبھی بھی مجھے تنگ نہیں کیا تھا۔ میں آرام سے اسے کسی کھلونے کے دھیان میں لگا کر کام کر لیتی اور یہ بالکل بھی تنگ نہ کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی کیا، لیکن وہ لڑکا حذیفہ خاص طور پر علی شیر کا خیال رکھ رہا تھا۔ میں نے مریضوں کا علاج شروع کر دیا۔ میں نے اس نوجوان حذیفہ کو کچھ دوائیاں لکھ کر دیں اور وہ جھٹ سے وہ دوائیاں لے آیا۔ اب بہت سے مریض شفایاب ہونا شروع ہو گئے تھے اور وہ سب بہت خوش تھے کہ میرے آنے سے ان کے علاقے میں اس بیماری کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز بہت عجیب و غریب سی تھی۔ یہاں کی گھڑیاں عجیب سا ٹائم شو کرتی تھی۔ یہاں اونچی اونچی دیواریں، کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا میرے سر پر آ پڑیں گی، لیکن میں اس وقت دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی۔ حذیفہ میرے بیٹے علی شیر کے لیے بہت سے کپڑے لے کر آیا تھا۔ ان کپڑوں میں میرا بیٹا سردی سے بالکل محفوظ تھا۔ اب میں وہ ہسپتال بہت اچھے سے سنبھال رہی تھی۔ وہاں جو بھی مریض آتا اس کا بالکل اسی انداز سے علاج کرتی جیسا کہ میں جب پروفیشنل لائف میں تھی تب مریضوں کا خیال رکھتی تھی۔ اور وہ حذیفہ نے مجھے بتایا کہ ہسپتال اسی کا ہے، لیکن یہاں ڈاکٹرز کی کمی تھی جو میرے آنے سے پوری ہو گئی۔ حذیفہ نے مجھے ایک گھر لے کر دیا۔ یہ بہت ہی شاندار قسم کا گھر تھا۔ یہاں میری عیش و عشرت کی ہر چیز موجود تھی، لیکن حذیفہ ہر روز میرے گھر آ جاتا
اور ہر بات مجھ سے شیئر کرتا، اور میرے بیٹے علی شیر کو بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے میری پچھلی زندگی کے متعلق نہیں پوچھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ جب حذیفہ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا تو میں اسے کیا بتاؤں گی کہ میرا شوہر زندہ ہے، میں پھر بھی اپنے بیٹے کو لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہوں۔ میں یہ سب کچھ حذیفہ کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ حذیفہ نے جو مجھے گھر بنا کر دیا تھا وہ بالکل ہسپتال کے ساتھ ہی تھا۔ اس دن بھی میں ہسپتال سے علی شیر کو لے کر واپس لوٹی تھی کہ حذیفہ میرے آنے سے پہلے ہی میرے گھر میں موجود تھا۔ حذیفہ کہاں سے کھانے کا انتظام کرتا ہے ایسا میں نہیں جانتی تھی۔ پکا پکایا کھانا میرے گھر آ جاتا تھا اور میری ہر ضرورت کی چیز میرے سامنے پہلے ہی میرے کہنے سے پہلے آ جاتی تھی، اور ہر مہینے میری نوکری کا اچھا خاصا معاوضہ حذیفہ مجھے دیتا تھا۔ لیکن میں حذیفہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ وہ کون ہے، اس کے گھر والے کہاں ہیں، اس کے متعلق مجھے کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنی نوکری سے لگاؤ تھا، اور یہاں میں بالکل محفوظ تھی۔ لیکن یہاں کے عجیب و غریب لوگ بالکل مجسموں کی طرح چلتے، نہ کوئی کسی سے بات کرتا اور نہ کسی کی طرف دیکھتا۔ یہ سب چیزیں مجھے حیران کرتی تھیں، لیکن مجھے اس سب سے کچھ لگاؤ نہیں تھا۔ ایک دن حذیفہ میرے پاس آیا اور بولا، رانیہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں گھورتے ہوئے حذیفہ کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، میں ایک بیٹے کی ماں ہوں، شاید تم یہ بھول رہے ہو۔ تبھی وہ بولا، جانتا ہوں، لیکن دوسری دفعہ بھی تو شادی کی جا سکتی ہے۔ رانیہ، ایک بات میں بہت دن سے تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ ہمیشہ تمہیں یہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس نہیں بھیجنا چاہتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی، لیکن پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں بولی، دیکھو حذیفہ، میں جانتی ہوں تمہارے مجھ پہ بہت احسانات ہیں، لیکن میں تمہیں کتنی دفعہ بتاؤں، میں کسی سے محبت نہیں کرتی، نفرت ہے مجھے اس محبت کے نام سے۔ حذیفہ میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، رانیہ کیوں سزا دیتی ہو خود کو؟ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میں ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جس نے تمہیں محبت کے نام سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن تم میرے جذبات کا احساس کرو۔ میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں یہ تم نہیں جانتی۔ میں سچ میں سچی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ اس محبت میں اگر تم کہو تو اپنی جان بھی دے دوں گا۔ میں غصے سے حذیفہ کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، بس بھی کرو حذیفہ، یہ ڈراموں اور فلموں کی باتیں ہیں۔ کون کسی کے لیے جان دیتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، سب جھوٹ ہے، فریب ہے یہ محبت۔ اتنی بار کہہ کر اپنے آنسو چھپانے کے لیے میں نے اپنا چہرہ دوسری سائڈ پر کر لیا تاکہ حذیفہ میری آنکھوں سے نکلتے آنسو نہ دیکھ سکے۔ تبھی میرے ذہن میں ریحان کے ساتھ گزرے ہوئے وہ لمحات یاد آنے لگے۔ وہ بہت محبت بھرے تھے، لیکن ان کا بھیانک انجام میں نے دیکھا تھا، اور میں ابھی بھی ریحان کے نکاح میں تھی، اور میں کیسے کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ اب میں اکیلی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی گزار دینا چاہتی تھی۔ حذیفہ نے میرا بازو پکڑا اور اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، تم نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کیا ہوا تھا۔ بے وفائی کی تھی نا تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ، میں اس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہیں پتا ہے تمہاری محبت میں وہ ایک کتنا تڑپ رہا ہے؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ ایک بچے کا باپ ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہو اور اس کے بنا تم رہ نہیں سکتی۔ تمہاری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے نا، ایسے زندگی نہیں گزرے گی رانیہ۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں، وہ تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ بالکل دیوانہ ہو گیا ہے۔ تمہیں پتا ہے وہ اللہ کے بھی اتنے قریب ہو گیا ہے، وہ ہر دعا میں تمہیں مانگتا ہے، تم اسے معاف کر دو۔ دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری محبت کی محبت کوئی اور ہے، اس لیے میں تمہیں تمہاری محبت واپس لوٹا دینا چاہتا ہوں۔ پلیز میری بات مان لو رانیہ۔ اب کی بار حذیفہ کی آنکھوں میں دیکھ کر میں خوف سے لرز اٹھی تھی۔ حذیفہ کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میرے سر سے چھت غائب تھی، اور وہاں پر پھرنے والے لوگ عجیب و غریب بھیانک شکل کے تھے۔ خوف سے ایک چیخ میرے حلق سے نکلی تھی۔ حذیفہ کی شکل بھی انتہائی خوفناک تھی۔ ابھی حذیفہ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جن زادہ ہے، اور میں اتنی دیر سے جنات کے علاقے کوہکاف میں رہ رہی ہوں، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ جن زادہ ہے، اسی وجہ سے اسے میری ساری کہانی معلوم ہے، اور اس نے بتایا کہ ان جنات پر کسی چڑیل نے جادو کر دیا تھا جس کی وجہ سے سب بیمار ہو گئے تھے،
اس کا توڑ یہی تھا کہ کوئی انسان ان جنات کا علاج کرے۔ یہ سب تم نے کر دکھایا، جس کی وجہ سے ہم جنات تمہارے شکر گزار ہیں۔ اس نے یہ بھی پتہ کروا لیا کہ ریحان بری طرح میری محبت میں تڑپ رہا ہے اور وہ مجھے ڈھونڈتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ریحان راہ راست پر آ گیا ہے۔ تبھی میں حذیفہ کی مدد سے انسانی دنیا میں واپس گئی۔ میں جب انسانی دنیا میں پہنچی تو میں ایک دربار میں تھی۔ وہیں پر میں نے دیکھا ریحان ایک بھکاری کی شکل میں اس دربار پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، رانیہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے معاف کر دو۔ تمہیں پتہ ہے میں پچھلے 2 سال سے اسی دربار پر ہوں اور ہر روز دعاؤں میں تمہیں مانگتا ہوں۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تم واپس نہیں لوٹو گی میں تب تک اس دربار سے نہیں جاؤں گا، نہیں تو یوں ہی بھکاری بن کر زندگی گزار دوں گا۔ اس دن میں نے اندازہ لگایا تھا کہ خدا چاہے تو بڑے بڑوں کو بھی زمین پر پٹخ دے، خدا چاہے تو کسی عام سے بندے کو عرش پر پہنچا دے۔ میں نے سچے دل سے ریحان کو معاف کر دیا تھا۔ میرے ساتھ علی شیر کو دیکھ کر ریحان سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تبھی میں بولی، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اس دن میں تمہیں یہی خوشخبری سنانا چاہتی کہ تم باپ بننے والے ہو، لیکن پھر شاید خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ ریحان علی شیر سے لپٹ کر بہت رویا۔ حذیفہ وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ جن زیادہ تھا لیکن اس نے میری محبت سے مجھے ملا دیا تھا۔ میں اس کی بہت شکر گزار تھی، لیکن وہ ریحان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دن میں نے حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، لیکن وہ جاتے ہوئے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کبھی مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ میں اور ریحان اپنے بیٹے علی شیر کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ریحان ابھی بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اب وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ہر برا کام چھوڑ دیا ہے۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حذیفہ کی مدد سے میری خوشیاں مجھے واپس لوٹا دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنے شوہر ریحان کو معاف کر کے اچھا کیا یا پھر مجھے ریحان سے طلاق لے کر حذیفہ سے شادی کر لینی چاہیے تھی؟ لیکن وہ تو ایک جن زیادہ تھا اور ایسے میں نہیں کر سکتی تھی۔ اور پہلی محبت ہی محبت ہوتی ہے، بعد میں چاہے کوئی آئے کوئی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، کچھ لوگ کبھی بھولتے نہیں، ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔